الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، وراثت کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وراثت کی ایک تو ہم نے تقسیم دیکھی ہے، کیا کیا اس میں غلطیاں لوگ کرتے ہیں، یہ سارا ہم نے دیکھا ہے۔ سبھی کو چاہیے کہ سبھی یہ پارٹ دیکھیں، یہ جو ہمارا ایک موضوع کورس کی شکل میں چل رہا ہے، سبھی کو چاہیے وہ سنیں دیکھیں۔ دیکھیں، 2-3 سوال ہم نے پیچھے بڑے ہم دیکھے ہیں، 2-3 سوال اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے گود لیا ہوا بچے کے نام ساری جائیداد کر دی اور اس شخص کی اپنی اولاد بھی ہے، بیٹیاں، تو وہ مانگ رہی ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ قانونی مجبوری کی وجہ سے صرف برائے نام کر دی ہے، مالک نہیں بنایا، صرف مجبوری سے کی ہے، مقصد ان کو دینا نہیں ہے ہوتا، بعض کا ہبہ کرنا، گفٹ دینا، نیت نہیں، یہ نہیں ہوتی، صرف قانونی مجبوری کی وجہ سے تو یہ کر دی، تو یہ ترکہ اس شخص کی بیٹیوں کو ہی مانا جائے گا۔ گود لیے ہوئے بچے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وراثت میں دودھ سے کوئی وراثت میں حصے نہیں ہوتا، نہ عورت کی وراثت میں حصہ اس طرح ہوتا ہے دودھ کی وجہ سے، یہ گود لیا ہوا بچہ۔ دوسری شکل، یہ اپنے جو رشتے خونی ہوتے ہیں ان کو وراثت ملتی ہے، دودھ سے وراثت نہیں ملتی، کسی نے دودھ پیا اور رضائی بچہ یا لے پالک، اس سے ان کو نہیں ملتی، ان کو وصیت ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل، ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، نام بھی کر دیا، تو یہ غلط کر دیا ہے اسی نے، اگر ایسی شکل ہے، کسی لے پالک کے ساتھ ہبہ سارا مال کر دیا، گفٹ کر دیا، نام بھی کر دیا ساتھ، اور یہ تو بالکل طریقہ کرتا ہے، اور اپنی اولاد کو محروم کر دیا، اصل اولاد کو محروم کر دیا اور دوسروں کو دے دیا، یہ برل صحیح نہیں ہے۔ منہ بولے بیٹے کو ساری جائیداد دے دیں، ایک غلط طریقہ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اگر واپس کر دے تو اچھی بات ہے، بیٹیوں کو بھی مرنے والے کو ملے، لیکن اگر وہ واپس نہیں کرتا تو آپ زبردستی تو لے نہیں سکتے، باپ کو کچھ حصہ برل اس میں دینا چاہیے تھا، زندگی میں ان کو دیتے 1/3 1/4 وصیت کر دیتے، یا ایسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم لوگ بعض کا لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، تو وہ علم سیکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ مسئلے پھر پیش آتے ہیں۔ تو اگر ایسے اس نے کر بھی دیا تو بیٹے کو چاہیے، لے پالک کو، وہ 1/3 ہی رکھے، باقی مرنے والے کی بیٹیوں کو دے، قبضہ کر کے نہ بیٹھے۔ دوسرا، اگر باپ اپنی زندگی میں ساری جائیداد دینا چاہتا ہے تو یہ اس میں کیا مسئلہ؟ دیکھیں، اگر تو کیوں دینا چاہتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں دینا چاہتا ہے۔ اگر اس کی بیٹیاں ہوں تو وہ سوچے میرے بیٹیاں سارا مال نہیں لے سکتی، میرے بعد زندگی ہی میں نام کر دوں، میرے بعد کوئی اور نہ لے، بعد ان کے میرے بعد تو زندگی ہی میں کر دیں، بعد میں کوئی اور نہ لے، یہ قدم اٹھانا غلط ہے، برحال جائز نہیں ہے۔ بعض کا تو ہوتا ہے کسی کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ سوچتا ہے میرے بہن بھائیوں کو نہ جائے، میرا مال ہے ان کو نہ جائے، یہ برحال جائز نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کو محروم کر کے چلا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک جگہ میں ان کا لنک جڑا ہوا ہے وراثت سے، وہ ختم کر دے، اس سے نیت سے کہ ان کو نہ ملے، یہ فیصلہ برحال بدل دینا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری شکل، اگر بیٹیاں ضرورت مند ہوں، ایک شخص کی صرف بیٹیاں ان کا نام کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرورت مند ہے، اب وہ بڑی یعنی کہ غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، وہ شادی کے بعد بھی غریب، تو زندگی میں دے تو گنجائش نکل سکتی ہے، باپ زندگی میں ہی دے، لیکن اگر نیت بھائیوں کو محروم کرنے کی ہو کہ میرے بہن بھائیوں کو نہ ملے، کیونکہ جب ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو وہ سارا مال تو وراثت میں نہیں لے سکتی، اپنا ہی لیتی ہیں فکس مقرر، تو پھر وہ اس لیے وہ سوچتے ہیں۔ تو اگر نیت بھائیوں کو محروم کرنے کی ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے اس مسئلے میں۔ اگر بیٹیاں ضرورت مند ہوں تو ساری جائیداد نہیں دینی چاہیے، کچھ چھوڑے اپنے لیے، اتنی اپنی بیٹیوں کو بھی دے سکتا ہے جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے، یعنی کہ اتنا مال بھی اپنی بیٹیوں کو دے سکتا ہے کہ جہاں یعنی کہ ان کا کام چل جائے، ساری نہ دے، باقی مال اللہ تعالیٰ کے جو نظام کے مطابق بٹنا چاہیے، اس کے لیے چھوڑ دے وراثت کے اوپر، اور جتنی ان کو ضرورت ہے رہنے کے لیے، ان کا کام چل سکتا ہے، اتنا برل ان کو دے بھی سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا یا بیٹی اس کی زندگی میں ہی فوت ہو جائے، یا ان کی اولاد کو دینا چاہتا ہو، جیسے کوئی شخص ہے اس کی زندگی میں ہی اس کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتا ہے، زندگی میں ہی فوت ہو جائے، آگے ان کی اولادیں بھی ہوں بچوں کی، جو بچہ فوت ہوا ہے بیٹا یا بیٹی، تو اس کی اولاد موجود ہے تو اس کا ہی ان کے شمار ہوگا، لیکن اگر بچوں کی اولاد ہیں تو ان کو جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے،
اگر تو اس کے بیٹی بیٹے ہیں تو وہ تو پھر برابر برابر دے گا، لیکن اگر بچہ کوئی فوت ہو گیا ہے بیٹی، اس کے بھی آگے بچے ہیں، لیکن جو اولاد زندہ ہے ان میں تو برابر برابر دے گا، لیکن جو بچوں کی اولاد ہے ان میں کمی پیشی برل ہو سکتی ہے، اپنے بیٹی بیٹے سے زیادہ بھی ان کو دے سکتا ہے، پوتی پوتے نواسی نواسے زندگی میں، لیکن اپنے بیٹی بیٹوں میں تو برابر دے گا، لیکن پوتی پوتا نواسی نواسا ان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اولاد برل یہ بھی برل اولاد ہی مانی جاتی ہے، فرو میں ہی آتے ہیں، لیکن بیٹی بیٹے کی موجودگی میں ان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن بیٹی بیٹے میں برابر برابر والا ہی اصول چلے گا۔ لیکن فوت شدہ ہونے والے بچے کی جو اولادیں ہوتے ہیں بیٹی بیٹے تو ان میں کمی پیشی برل وہ کر سکتا ہے مال میں، لیکن اپنے جو اولاد ہے بیٹے بیٹی ہیں ان میں تو پھر برابر برابر والا ہی اصول چلے گا، تو ان کو بیٹوں سے زیادہ بھی برل دے سکتا ہے، پوتی پوتے نواسی نواسے زندگی میں اپنوں کو برابر دے گا۔ تو یہ مسئلے ہیں، باقی کچھ 2-3 مسئلے آگے بھی ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔